بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا کے ہر مسلمان کا دل بہت زیادہ دکھی ہے۔ ترکی سے جو مناظر اور شام سے جو مناظر باہر آ رہے ہیں، جگر خراش، دل خراش، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اتنی بڑی تکلیف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پہنچی ہے۔ اب یہ بحث بیکار ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی یا ہارپ کے ذریعے زلزلہ لایا گیا ہے۔ اب ہمیں اس آزمائش کو، اس مصیبت کو، اس کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن زیادہ چیز جو مجھے خوف دلا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی آزمائش پاکستان میں آ گئی تو پاکستانی قوم تو بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یوکرین کی جنگ بھی دیکھی، اس سے پہلے شام اور عراق اور لیبیا اور یمن کو بھی ہم نے دیکھا، جہاں پورے ملک کھنڈر بنا دیے گئے، لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس سے۔ اب یہ قدرتی آفت ایک آئی ہے زلزلے کی، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہاں ایٹم بم پھاڑا گیا ہو، پورے شہر فلیٹ ہو گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا بے گھر ہو گئے۔ ایک قیامت آ گئی۔ پوری دنیا سے مسلمان یا دوسرے لوگ بھی آ کر وہاں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل کام ترکی کے لوگوں نے خود کرنا ہے۔ پوری ترک قوم اکٹھی ہو کر جس طرح ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ وہ شام میں بھی جا کے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ جو اہم بات ہے، جو چیز مجھے بہت زیادہ فکر مند کرتی ہے کہ ہم پاکستانی تو اس قسم کے کسی آزمائش کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا زلزلہ آتا ہے، پچھلی دفعہ بھی 2005 میں زلزلہ آیا تھا، 2006 میں جو بھی، تو پاکستانی قوم تو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہم پوری قوم کو جنگی بنیادوں پر، اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر سول ڈیفنس کی تربیت دیتے، میڈیکل فرسٹ ایڈ کی تربیت دیتے، سروائیول کیپیبلٹی ان کی ڈیولپ کرتے، ان کو تیار کرتے، تربیت یافتہ بناتے، قوم کو منظم کرتے، ڈسپلن کرتے کہ آئندہ اگر ایسی آزمائش ہوئی تو ہم بحیثیت ایک قوم، ہمیں کسی سے باہر سے مدد لینے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ 20-22 کروڑ ہماری آبادی ہے، ہماری تقریباً آدھی آبادی ان نوجوانوں کی ہے جو 30, 32, 35 سال سے کم عمر کے ہیں۔ ہماری 60-70% ان نوجوانوں میں آبادی وہ ہے جو جنریشن زی کہلاتی ہے، جو 20 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور اب 22, 23, 24 سال کے ہو چکے ہیں۔ مگر ہماری اس نوجوان نسل کا حال یہ ہے، اور یہ میں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، بہت دکھ اور تکلیف سے بات کر رہا ہوں، ہماری اس جنریشن زی کا یا ملینیلز کا حال یہ ہے کہ یہ مرغی ذبح نہیں کر سکتے، ایک بکرا یا دمبا ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں تیار کر سکتے، ایک آدمی کو CPR نہیں دے سکتے کہ اس کا اگر سانس بند ہو رہا ہے یا پانی میں ڈوب گیا یا اس کو شاک لگا ہے تو اس کو سانس، اس کی زندگی دوبارہ کیسے چلائی جا سکے، بہتا ہوا خون نہیں روک سکتے، ان کو کوئی سول ڈیفنس کی یا میڈیکل فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی سروائیول ٹریننگ نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی ایک آرام طلب اور عیاش زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس بچوں کی، نوجوانوں کی ساری زندگی، ساری راتیں نیٹ فلکس کے سیزن یا ٹک ٹاکس میں گزر رہی ہیں۔ سارا دن وہ اگر کام، ایکڈیمک ایکٹیویٹی کر بھی رہے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر، تو ان کو آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار ہی نہیں کیا جا رہا۔ پوری دنیا کے سمجھدار ملک یہ کام کرتے ہیں۔ ایران میں کمپلسری ملٹری سروس ہے، جہاں پہ آپ 1 سال یا 2 سال کم از کم فوج میں گزارتے، ہر نوجوان کو یہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ اس کو زندگی گزارنے کے سروائیول سکل سکھائے جاتے ہیں۔ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنگ کیسے کرنی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میڈیکل فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ سول ڈیفنس کی تربیت تم نے کام کیسے کرنا ہے، اربن ڈیزاسٹرز میں تمہارا کیا کردار ہوگا، اپنے لیے خوراک تم کیسے جمع کرو گے، اپنا دفاع کیسے کرو گے۔ یہ سب کچھ بحیثیت ایک ریاست اپنی نوجوان نسل کو تیار کرتی ہے آنے والے مشکل وقت کے لیے۔ ترکی میں کمپلسری ملٹری سروس ہے، اسرائیل میں کمپلسری ملٹری سروس ہے، چائنا کے اندر نوجوانوں کو زبردستی یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے، جاپان میں کنڈر گارٹن کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر زلزلہ آ جائے تو تم نے کلاس 1 کلاس 2 کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے چھپنا کیسے اور بچنا کیسے اور نکلنا کیسے۔ پوری نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، کسی ایک کے اندر بھی کوئی کورس ایسا نہیں کرایا جاتا بچوں کو کہ جس میں ان کو ایمرجنسی میڈیکل فرسٹ ایڈ یا سول ڈیفنس یا سروائیول یا
نیشنل کیڈٹ کور کہ ان کو کم از کم جنگی بنیادوں پہ پاک فوج کے ساتھ آنے والے مشکل وقت کے لیے یہ کام کر سکیں، کم از کم سیکیورٹی ڈیوٹیز دے سکیں۔ پاکستان میں ایک زمانے میں نیشنل کیڈٹ کور ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ انڈیا میں آج بھی چل رہا ہے۔ انڈیا والے جو کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں بھارت کی، جو پاکستان کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پوری قوم کو جو تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے، تو ساتھ ساتھ اپنی پوری نوجوان نسل کو، چاہے وہ RSS کر رہا ہو یا چاہے یہ جو نئی انہوں نے اسکیم اگنی ویر کی نکالی ہے، یہ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو جنگی تربیت دے کر واپس اپنے 4 سال کی سروس ہے فوج میں لے کر آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کو 4 سال ان کو فوج میں ٹریننگ کروائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ معاشرے میں بھیج دیں گے کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام بھی کریں اور آنے والے وقتوں میں ان کے لیے 2nd 3rd لائن آف ڈیفنس بھی بن جائے۔ پاکستان جس کو سب سے زیادہ خطرات ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، دہشت گردی بھی ہے، بھارت بھی ہے اور قدرتی آفات بھی۔ ابھی سیلاب سے گزر کر ہم آئے، پہلے 10 سال 15 سال پہلے ہم نے 2006 میں 15 سال پہلے زلزلے سے گزرے تھے ہم، اور اب پوری قوم کو خوف ہے کہ پتہ نہیں زلزلہ دوبارہ آ جائے گا۔ یہ حکومت اور ریاست جو کام کر سکتی ہے وہ ایک انڈیویجول فرد تو نہیں کر سکتا، لیکن ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مشکل وقت کے لیے تیار کرے۔ سالوں سے ہم یہ بات پوری قوم کو نصیحت کرتے پھر رہے ہیں، اپنا سروائیول بیگ بناؤ، اپنی تربیت حاصل کرو، اپنے ساتھ بیسک ایمرجنسی سروائیول اکوپمنٹ رکھو کہ بجلی نہ ہو تو تم کیسے سروائیو کرو گے، تمہیں شکار کرنا پڑا تو تم کیا کرو گے، اپنی خوراک تمہیں اگانی پڑی تو تم کیا کرو گے، تمہیں خون روکنا پڑے اور میڈیکل فرسٹ ایڈ دینا پڑے تو تم کیا کرو گے۔ یہ کام تو ریاست کو لازم کر دینا چاہیے۔ کمپلسری ملٹری سروس ہو، کمپلسری سول ڈیفنس کورسز ہو، کمپلسری میڈیکل فرسٹ ایڈ ہو، کمپلسری نیشنل کیڈٹ کور ہو۔ اب بار بار ہم تاکید کر رہے ہیں، ہم اس سیاسی پولیٹیکل حکومتوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ ملک اور قوم کے فلاح کا سوچیں گے، اور دوسری بات کہ ہر کام میں پھر فوج کو ہی کہنا پڑتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں فوج سرحدوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتی، ہر چیز میں دخل کیوں دیتی ہے۔ بات یہ کہ سیاستدان کرتے نہیں ہیں نا۔ کیا زرداری یا نواز یا عمران یا فضلو یا اچکزئی یا یہ سب لوگ ملک اور قوم کا سوچ کے قوم کی نسل کو تیار کریں گے آنے والے مشکلات کے لیے؟ ہر کام پھر فوج سے کہنا پڑتا ہے کہ فوج کرے۔ اپنے آپ کو ہمیں خوف، لٹرلی خوف آتا ہے مجھے اپنی نوجوان نسل کو دیکھ کے۔ ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ تھیں کہ ایک مرد اگر ہے کسی معاشرے میں تو اس نے کچھ کام کرنے ہیں۔ اس کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا کہ اپنے ملک اور قوم اور قبیلے کے دفاع کے لیے جنگ کرے گا۔ اس کو شکار آنا چاہیے کہ خوراک جمع کر سکے گا، اس کو کاشتکاری آنی چاہیے کہ خوراک اگا سکتا ہے، اور اس کو اپنا ایگریکلچر اور زراعت اور سیلف ڈیفنس اور شکار کرنا، یہ سب چیزیں ہر نوجوان کو سکھائی جاتی تھی۔ ہزاروں سال سے ہر معاشرے میں ہر نوجوان یہ کام کرتا، اس کے بعد وہ کوئی اور کام کرتا تھا، چاہے وہ حکیم بنے یا بڑھئی بنے یا لوہار بنے یا اپنی عمارتیں بنانے والا بنے یا عالم بنے یا اسکالر بنے۔ یہ سارے کام ہر نوجوان جانتا تھا، ہر مرد عورت جانتی تھی کہ ہم نے اپنی خوراک کیسے اگانی ہے، جانور کیسے ذبح کرنا ہے، شکار کیسے کرنا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، اپنا دشمنوں سے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ہماری ایک اقبال نے جو بات کہی ہے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ اپنے نوجوانوں کے عیاشی اور تن آسانی میں دیکھتا ہوں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ تیرے قالین ہے افرنگی تھے صوفے ہے ایرانی، مطلب قالین ہے ایرانی تو صوفے افرنگی، یعنی تم یورپ سے صوفے لے کر آتے ہو، ایرانی قالینوں پہ گھومتے پھرتے چلتے ہو۔ یعنی استغفر اللہ، اور واقعی ہماری آج کی نسل کو جیسے ہم نے کہا، آپ ٹیسٹ کر لیں، یہ کمپلسری ہونا چاہیے تمام پاکستان کی یونیورسٹیز میں کہ آپ سینکڑوں کورس کرواتے ہیں بچوں کو، 4-5 سال پڑھا کے لاکھوں کروڑوں روپیہ ان سے وصول کرتے ہیں، کم از کم ایک کورس آپ ان کو میڈیکل فرسٹ ایڈ اور سول ڈیفنس کا کروائیں۔ ڈگری نہ دیں بچے کو جب تک اس نے میڈیکل فرسٹ ایڈ اور سول ڈیفنس کا کورس نہ کیا ہو۔ اگر نیشنل لیول کے اوپر ہے تو کم از کم بچوں کو لازم کہ 8-10 لاکھ بچے کم از کم آپ NCC میں داخل کریں تاکہ ملٹری ٹریننگ کر کے وہاں کی لائف اور زندگی گزار سکیں، ایک فزیکلی بھی ٹف ہو، فوج کے ساتھ بھی ان کے تعلق اور ایک ریلیشن شپ، اسپرچل ریلیشن شپ قائم ہو۔ یہ جو فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے یہ بھی ختم ہوگا اور کم ہوگا اس سے، اور بلکہ ہم ایک سٹیپ آگے بھی جائیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر فوج پہ اور ریاست پہ بھونکنے والے، چاہے وہ صحافی ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا ان کی اولادیں ہوں یا ان کا سوشل میڈیا ٹیم ہو، ان کو آپ کو اٹھا کے سزا دے کے جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساروں کو پکڑے، زبردستی لے جا کر ان کو ملٹری یونٹس پہ رکھ دیں جو بارڈر کی لائن آف کنٹرول پہ ہوں، یا سیاچن میں ہو یا وزیرستان میں ہو، جو خطرناک، یا جو بلوچستان میں ہو، خطرناک ترین علاقوں میں ان کو اٹیچ کر دیں
اور کہہ دیں کہ یہ ملٹری انوائرمنٹ ہے، فرار ہونے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی۔ اب تم نے یہاں 6 مہینے گزارنے ہیں، اور ان کی طبیعتیں اس طرح صاف کریں تھوڑی سی، ان کو پتہ لگے کہ کس طرح فوجی جوان قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ جو بکواس یہ کرتے ہیں روز سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے، ذرا ان کو پتہ لگے کہ نامعلوم ہیں کون، پتہ لگے کہ جب گاڑی کے نیچے آئی ڈی پھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ کام پوری ریاست نے صرف آج کل ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ایزیوم کر لیا ہے کہ جی سول ڈیفنس 1122 کا کام ہے، زیادہ حالات خراب ہو گئے تو فوج کو بلا لیں گے۔ جو 22 کروڑ کی عوام ہے وہ صرف عیاشی کٹنے کے لیے، شکایتیں کرنے کے لیے، سیاسی جلسے کرنے کے لیے، فوج کو گالیاں دینے کے لیے۔ دس ہیز ٹو اسٹاپ۔ ہم سب پاکستانیوں کو 22 کروڑ کو اس پاکستان کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اگر سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو 22 کروڑ کو ڈیوٹی کرنی ہے۔ جو ملک پہ حملہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہو یا دشمن حملہ کرے مشرق سے، ہم سب کو سپاہی بن کے اس ملک کا دفاع کرنا ہے۔ یہ تانے اب آپ نہیں دے سکتے کہ فوج کا کام ہے اور فوج کرے، اس کو تنخواہ تو ملتی ہے، تنخواہ تو ججوں کو بھی ملتی ہے، تنخواہ تو پارلیمنٹیرینز کو بھی اور سرکاری اداروں کو بھی ملتی ہے اور ہر پرائیویٹ آدمی کو بھی ملتی ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ تو یہ بات ایک دفعہ پھر ہم تاکید سے کہیں گے کہ پاکستانی قوم کے جو بھی سننے والے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میں کس کو سنا رہا ہوں، لیکن جو انڈیویجولز ہیں پاکستان کے اندر، کم از کم آپ اس زمانہ امن کو غنیمت سمجھیں اور اپنی تربیت کریں۔ آپ کمیونٹی کے طور پہ، ایک ٹیم کے طور پہ، دوستوں کا گروپ بنا کے اپنے محلے میں، سوسائٹی میں سول ڈیفنس کورسز کروائیے، فرسٹ ایڈ، میڈیکل فرسٹ ایڈ کورسز کروائیے، خود سیکھیے، خوراک اگانا سیکھیے، شکار کرنا سیکھیے۔ آپ یہ سیکھیے کہ آپ کو دشمن کے ساتھ اگر جنگ کرنی پڑے تو آپ کے پاس بیسک سیلف ڈیفنس اور سروائیول اور ہتھیار چلانے کی تربیت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اور ریاستی طور پر ان تمام کاموں کو لازم کیا جائے ملک کے اندر۔ قوم کے نوجوان ڈسپلن بھی ہو جائیں گے، ان کو ہنر بھی آ جائے گا۔ ٹک ٹاک اور ساری رات نیٹ فلکس کے سیزن دیکھنے اور سیاست اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے سیاست دانوں کی خاطر ایک دوسرے کا قتل عام کرنے اور فحش ترین زبان استعمال کرنے کے بجائے ان کو کچھ پریکٹیکل کام پہ لگائیں کہ زمین سے سبزی اگائیں اور جانور پالیں اور اپنا سیلف ڈیفنس سیکھیں، اور ملک میں حالات خراب ہو تو ان کو ڈپلوائے کیا جا سکے کہ جا کے ملبے سے لوگوں کو نکالیں یا سیلاب سے نکالیں۔ آپ نے جیسے بات ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ منڈا ڈیم کے اندر 50 بچے ڈوب گئے، سول اداروں کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ ان 50 بچوں کو نکال سکتے جا، اس کے لیے بھی فوج کو بلایا۔ کیا یہ فوج سارا کام کر سکتی ہے؟ کیا 1122 پورے ملک کا ڈیزاسٹر سنبھال سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے جیسے ٹرکی میں زلزلہ آیا، خود پورے ترکی کی ریاست اکیلا کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو پوری دنیا سے ان کو منگوانا پڑ گیا۔ لیکن ایک تربیت یافتہ قوم سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے اپنے ملک اور قوم کا۔ باہر کی امداد، باہر کی 1122 یا باہر کی پولیس یا باہر کی آرمی آ کر وہ کام نہیں کر سکتی جو اپنے ہمارے ملک میں 10-12 کروڑ نوجوان ہیں غیر تربیت یافتہ۔ ان کو تربیت دینے کا انتظام کریں، آگے بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ پاکستان پر یہ قدرتی آفات بھی اللہ آئیں گے، بھیجیں گے، جیسے سیلاب تھا، زلزلے تھے، دہشت گردی بھی ہے، بھارت کی جنگ بھی ہے، ہر قسم کی مصیبت اب پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے۔ کچھ سبق سیکھ لو یار، اللہ نے اگر زمانہ امن تمہیں ابھی تک دیا ہوا ہے کسی حد تک تو یہ سیکھنے کے لیے ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ سے ڈرو، آس پاس جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، پوری دنیا جو نظام تباہ ہو رہا ہے، ورلڈ وار 3 کی بات کی جا رہی ہے، کتنا کھلم کھلا کہ یوکرین کی جنگ پھیل کے ورلڈ وار 3 بن جائے گی۔ یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، جو وقت مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مہلت، یہ غنیمت ہے، اس کو استعمال کرو۔ پاکستانی نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا، ورنہ بہت ذلیل و خوار ہو گئے۔ کوئی تمہیں، نہ تم اپنا کھانا اگا سکتے ہو جیسے کہا، نہ تم مرغی ذبح کر سکتے ہو، نہ تم خون دیکھ سکتے ہو، نہ خون بند کر سکتے ہو کسی بہتے ہوئے آدمی کا، نہ کسی کو میڈیکل فرسٹ ایڈ دے سکتے ہو، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ بہت برے مارے جاؤ گے تم لوگ جو آج اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو تیار کرو، یہ نصیحتیں تمہیں بار بار نہیں ملیں گی۔ پاکستان کا اللہ حافظ و ناصر و مالک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔